آج بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں چھوٹے بھی گالیاں دیتے ہیں اور بڑے بھی گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے، اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت کلمے کے بجائے گالی زبان پر آ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یکون اللعانون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، قیامت کے دن لعنت کرنے والے، گالیاں دینے والے اللہ کی نظر میں ایسے بے حیثیت ہوں گے، نہ ان کی گواہی قبول کی جائے گی نہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الدیک، مرغے کو گالیاں مت دو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ بہت سے گھروں میں ہمارے ہاں مرغے ہوتے ہیں، صبح کے ٹائم وہ آوازیں دیتا ہے، تو ممکن ہے کسی کی نیند میں خلل آ جائے اس کی وجہ سے، اور کوئی اس کو برا بلا کہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرغے کو بھی برا بلا مت کہو، اس کو بھی گالیاں مت دو۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر انسان کو گالی دینا، اس کو برا بلا کہنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ تو گالی شروع میں بھی نہیں دینی چاہیے، کوئی آپ کو گالی دے تو گالی کے جواب میں گالی دینا بھی گناہ ہے۔ بعض صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، حضور یہ مشرکین آپ کو بھی گالیاں دیتے ہیں، ہمیں بھی گالیاں دیتے ہیں، تو کیا ہم اس کو جواب نہ دے، گالیوں کا جواب گالی میں نہ دے؟ تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے میرے حبیب میرے مؤمن بندوں سے کہہ دو کہ وہ بہترین بات کہا کرے، گالی کے جواب میں بھی گالی نہ دے بلکہ گالی کے جواب میں اچھی بات کہا کرے۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ ایک بے حیا شخص حضرت صدیق اکبر کو گالیاں دینے لگا تو آپ مسکراتے رہے، پھر گالی دی، پھر مسکرایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کی تھی، اس کا اثر تھا، لیکن جب اس نے بہت زیادہ گالیاں دی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شروع میں مسکرا رہے تھے، لیکن جب صدیق اکبر نے جواب دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضور کے پاس گئے، حضور سے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، کان معک ملک یرد علیہ، ابوبکر آپ کے ساتھ ایک فرشتہ تھا، جب وہ آپ کو گالی دے رہا تھا تو وہ فرشتہ آپ کی طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا۔ فلما رددت علیہ وقع الشیطان، لیکن جب آپ نے اس کو گالی کا جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا، بیچ میں شیطان آ گیا، اور شیطان آ کے فساد کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو فساد مچاتا ہے، لوگوں کے درمیان معمولی باتوں پر بڑے بڑے فسادات، بڑے بڑے جھگڑے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو گالی کے جواب میں بھی گالی دینے سے منع فرمایا کہ گالی کے جواب میں گالی بھی مت دو۔ اللہ تعالیٰ اس پر کل قیامت کے دن آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اس کے کئی فوائد آپ کو ملیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے، عمران نامی ایک خارجی تھا، حجاج بن یوسف کے زمانے میں ان کے مخالفین میں سے تھا، تو حجاج بن یوسف نے اس کو گرفتار کیا اور اس کو گالی دی، اور ایک جلاد کو کہا، اس بد کردار عورت کے بیٹے کو پکڑ کے لٹکا دو اور اس کو مار دو۔ تو اس خارجی نے سر اٹھا کے کہا کہ حجاج، مرنے کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ آپ نے مجھے گالی دی تو گالی کے جواب میں بھی گالی دے سکتا ہوں، لیکن ایک شریف آدمی، ایک بہادر آدمی کی شان نشان نہیں کہ وہ گالی دے۔ تو جب اس نے یہ جواب سنا تو حجاج بن یوسف بہت شرمندہ ہوا، اس نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا اور کہنے لگا، کیا آپ کے ساتھ احسان کیا جا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں؟ تو اس نے حکم جاری کر دیا کہ عمران کو چھوڑ دو، سواری دو، زیادہ سفر دو، اپنے گھر چلا جائے۔ موت کے منہ سے نکال کے اس کو آزاد کر دیا۔ تو بعد میں جب اپنے علاقے میں پہنچا تو گھر والوں نے کہا، علاقے والوں نے کہا، آپ کو اللہ نے بچایا ہے، حجاج نے نہیں بچایا، لہذا پھر تیاری کرو، حجاج پر حملہ کرو۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ حجاج نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، میں احسان کا بدلہ نقصان سے نہیں دے سکتا۔ تو دیکھو، اس نے گالی کے جواب میں گالی نہیں دی تو اللہ نے اس کو موت سے بچا لیا۔ تو آج بھی جو گالی کے جواب میں گالی نہیں دے گا، چپ رہے گا، اللہ اس کو راحت کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ آپ ذرا بڑے بڑے جو جھگڑے ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، جس میں بسا اوقات بات قتل تک پہنچ جاتی ہے، بات خون خرابے تک پہنچ جاتی ہے، آپ ذرا اس کی ابتدا دیکھیں، اس کی ابتدا کتنی معمولی ہوتی ہے، معمولی گالی اس کی بنیاد ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ
قتل ہوتا ہے، اس کا نتیجہ خون خرابہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ سر کا پھٹنا ہوتا ہے، اور دو خاندانوں کے درمیان فساد ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں منع فرمایا کہ گالی کے جواب میں گالی مت دو۔